اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے اندر 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ مکی اور مدنی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے سے پہلے جب تک مکہ میں رہے، یعنی 53 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے۔ 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ 13 سالوں میں ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی ان تمام صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے۔ 10 سالوں میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں ان تمام صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ مکے میں تقریباً 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں اور مدینے میں تقریباً 28 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا یہ صورت مکی ہے یہ مدنی ہے۔ یہ کوششیں مفسرین نے علماء نے کر کے معلوم کیا ہے کہ یہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سفر کی حالت میں کون سی صورت نازل ہوئی، اور حضر میں کون سی صورت نازل ہوئی، رات میں کون سی صورت نازل ہوئی، دن میں کون سی صورت نازل ہوئی، ٹھنڈی کے موسم میں کون سی صورت نازل ہوئی، گرمی کے موسم میں کون سی صورت نازل ہوئی، آسمان میں کون سی صورت نازل ہوئی، زمین پر کون سی صورت نازل ہوئی۔ علماء نے مفسرین نے اتنی محنت کر کے کوشش کر کے قرآن کی خدمت کی ہے، آج ہم لوگوں کو اس کے بارے میں پھل مل رہا ہے۔ اگر یہ علماء اور مفسرین محنت نہ کرتے ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوتا کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے، کون سی صورت رات کو نازل ہوئی، کون سی صورت دن کو نازل ہوئی، کون سی صورت ٹھنڈی میں نازل ہوئی، کون سی صورت گرمی میں نازل ہوئی۔ یہاں تک کہ علماء نے ایک کتاب ہے میرے پاس بکھرے موتی، اس کے اندر لکھا ہے، مولانا یونس صاحب جو مولانا عمر پالن پوری صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے لکھا کہ 1000 جلدوں کی تفسیر بھی لکھی گئی اس امت میں۔ 1000، ہم تو پڑھتے بھی نہیں 1000 تو 2-4 کتابیں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہمارے اکابرین نے اتنی کتابیں لکھ دی، کون کتاب پڑھ رہا؟ بس یا تعلیم میں جو پڑھ رہے وہی پڑھ رہے، گھروں میں یا انفرادی طور پر مطالعہ کون کر رہا؟ تو ہمارے اکابرین نے، مفسرین نے، علماء نے اتنی محنت کر کے جستجو کر کے ہمارے سامنے، امت کے سامنے علم کا ذخیرہ رکھ دیا کہ دیکھو بھائی یہ ذخیرہ ہے، اس سے تم استفادہ کرو۔ اچھا، اس سورت کا نام مائدہ کیوں رکھا گیا؟ مائدہ کہتے ہیں بھرے ہوئے کھانوں سے دسترخوان کو۔ بھرے ہوئے جب کھانے ہوتے ہیں اس کی دسترخوان پر جب کھانا رکھا رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مائدہ۔ مائدہ کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کے اخیر میں مائدہ کا جملہ آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمارے لیے آسمان سے کھانا منگوا دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب ہم کو آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتارا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ سورت کب نازل ہوئی اور کن حالات میں نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا 6 ہجری میں ذی-القعدہ کے مہینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ گئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب خواب کو بیان کیا تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، کیونکہ اپنے وطن سے دور ہوئے بہت سال ہو گئے تھے۔ تو اپنی
اپنے وطن کی یاد نے صحابہ کرام کو بے چین کر دیا۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ تشریف لائے اس ارادے سے کہ ہم عمرہ کر سکیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، لیکن کفار کی مزاحمت کی وجہ سے، کفار کی رکاوٹ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں فرمایا۔ 7 ہجری میں عمرے کی قضا فرمائی، اس موقع پر نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت اس صورت کے تھوڑے اجزاء صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئے، تھوڑے اجزاء فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئے، اور تھوڑے اجزاء اس صورت کے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت آسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یہ سورت سفر کی حالت میں نازل ہوئی۔ کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور عذبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، تو وحی کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو جایا کرتا تھا، اور سخت سردی کے زمانے میں اس طریقے سے وحی کے بوجھ کی وجہ سے پسینے آنے لگتے تھے، جیسا کہ گرمی کے موسم میں آدمی خوب چلتا ہے تو پیشانی سے بدن سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، چہرے انور سے سخت سردی کے موسم میں پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ تو حضرت اسماء بنت یزید اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، وحی کے آثار ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ وحی کا بوجھ اتنا محسوس ہونے لگا، ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ اونٹنی دب کر مر جائے گی، اس کی ٹانگ الگ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس اونٹنی کا جو ہے یہ بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور وحی کا نزول ہوا۔ تو اس سورہ شریفہ کا بعض حصہ جو ہے سفر میں نازل ہوا، اور بعض صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا، اور بعض حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا۔ تو اس سورت کے مختلف اجزاء مختلف مواقع پر نازل ہوئے، اور یہ سورت جو ہے مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ شریفہ کے اندر آگے چل کر کے یہ آیت آئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ 9 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ دین کی تکمیل کی خوشخبری اور دین کی تکمیل کا مجزہ اس سورہ شریفہ کے اندر سنایا گیا کہ ہم نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور جو ہے تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، اور تمہارے اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو آگے چل کر کے 2-4 آیتوں کے بعد ہی یہ آیت آنے والی ہے۔ تو اس سورہ شریفہ کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ 3 مضامین بیان کیے گئے، 3 اہم مضامین پر مشتمل یہ سورہ شریفہ ہے، جس کو میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں کہ وہ 3 اہم مضامین کیا بیان کیے گئے اس سورہ شریفہ کے اندر۔ سب سے پہلا نمبر جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اہل اسلام کو مذہبی، تمدنی، سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات دی گئی۔ مثلا سفر حج کے آداب، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کون سی چیز ہے اس کے بارے میں، کھانے کے بارے میں کون سی چیز حلال، پینے کے بارے میں کون سی چیز حلال، اس کے بارے میں احکامات دیے گئے۔ وضو کے بارے میں بیان کیا گیا اس سورہ شریفہ کے اندر، غسل کے بارے میں بیان کیا گیا، تیمم کے بارے میں بیان کیا گیا، اور بغاوت، چوری کی سزا کو بھی سورہ شریفہ کے اندر بیان کی گئی ہے، اور قسم توڑنے کے کفارے کے بارے میں بھی اس سورت کے بارے میں اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سب سے پہلی جو ہدایت دی گئی اس سورت کے اندر، چوری، بغاوت، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، سفر حج کے مسائل، اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام، اس کے بارے میں احکامات اور ہدایات دی گئی ہیں۔ اور دوسرا مضمون جو اس سورہ شریفہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اہل اسلام کو نصیحت کہ اب چونکہ تم ایک حکمراں بن گئے ہو، اس لیے سخت آزمائش کے دور میں قدم رکھ رہے ہو، اس آزمائش سے کس طرح تم کو نکلنا ہے اس کے بارے میں تم کو غور کرنا ہے۔ چونکہ تم ایک حکمراں قوم بن گئے ہو، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے بالکل کمزور مسلمان تھے،
دنیاوی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بالکل کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ایک ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں کو قوی بنا دیا، طاقتور بنا دیا، یہاں تک کہ مسلمان وہاں کے حکمراں بن گئے۔ تو مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم لوگ غفلت مت برتنا، حالات سے تم بے خبر مت رہنا، ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہو جائے، کسی پر کوئی ستم نہ ہو جائے، ناانصافی نہ ہو جائے، چونکہ تم ذمہ دار بن گئے ہو، حکمراں بن گئے ہو، اور یہ یہود و نصارہ تمہاری رعایا ہے، اس لیے چوکنا رہ کر کے تم اس آزمائش سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرا اہم مضمون جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا یہود و نصارہ کے تعلق سے۔ یہود کا زور ٹوٹ چکا تھا، شروع میں تو بہت طاقتور یہ لوگ تھے، لیکن مسلمانوں نے اسلام کی طاقت کی بنیاد پر یہود و نصارہ کی جو قوت اور طاقت تھی اس کو بالکل چکنا چور کر دیا۔ مدینے کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگی آ گئی تھی۔ اس موقع پر ان کو پھر دعوت حق اور ان کے غلط رویے پر تنبیہ کی گئی، یعنی یہودیوں کو پھر سے دعوت حق دی گئی اور ان کے غلط رویوں پر ان کو تنبیہ کی گئی، دیکھو یہ تمہارا رویہ بالکل غلط ہے، اسلام قبول کر لو یا تو ٹھیک سے تم رہو۔ اس سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کے اندر پورے قرآن میں سے جتنے احکام و مسائل بیان کیے گئے ان تمام سورتوں میں سب سے زیادہ سورہ مائدہ کے اندر احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر احکام شریعت سب سے زیادہ 114 سورت ہے، 114 سورتوں میں سب سے زیادہ سورہ مائدہ کے اندر احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر بیان ہوگی۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے ابتدائی طور پر بطور تمہید کے کچھ سورت سے متعلق جو دلچسپ معلومات تھی میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔